السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نیت کے بارے میں مکمل تفصیل۔ غسل کی نیت کرنی ہو، وضو کی نیت کرنی ہو، نماز کی نیت کرنی ہو یا کسی اور چیز کی نیت کرنی ہو، مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کی اصل بیس کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، اس میں نیت میں اصل ہوتا کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ غسل کی نیت کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کرتے ہیں تو وہ نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ وضو کی، نماز کی یا اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہو تو وہ زبان سے الفاظ ادا کر کے بول کے نیت کرنا یہ لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ دل میں آپ کے جو ارادہ موجود ہے وہ آپ کی اصل نیت ہے۔ دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو، غسل کرنا ہو یا کوئی اور ایسا کام ہو تو اس کا ارادہ آپ کے دل میں موجود ہونا یہ ضروری ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے دہراتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اپنے الفاظ میں نیت کو اگر دہراتے ہیں تو دہرا سکتے ہیں، لیکن یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اصل نیت ضروری جو ہے وہ آپ کے دل کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ غسل کو لے لیں تو غسل کی نیت کرنا ویسے ہی فرض واجب نہیں ہے۔ غسل کی نیت کرے بغیر بھی اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے غسل کیا اور اس نے اس کی نیت نہیں کی، تو اب ایسی صورت میں اس نے جب کلی اچھے طریقے سے کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، پورے بدن پر پانی اس نے جب بہا لیا، تو اس نے جب غسل کے یہ 3 فرائض ادا کر لیے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اگر وہ نیت کرتا کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ غسل کرنے لگا ہوں، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، اس طرح اگر وہ نیت کر لیتا، دل میں ارادہ ایسا کر لیتا یا پھر اس طرح کے اور الفاظ استعمال کر کے یا ایسا کوئی اور ارادہ اس سے ملتا جلتا کر لیتا کہ عبادت پر قادر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے غسل کرنے لگا ہوں، اس طرح اگر وہ نیت کر لیتا تو اس طرح نیت کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا تو اس پر اس کو ثواب بھی ملتا، کیونکہ نیت کی تو نیت کرنے کی وجہ سے جب اب یہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے نیت نہیں کی، اسی طرح غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا لیکن اس کو غسل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح وضو کو لے لیں، وضو میں بھی نیت کرنا نہ شرط ہے نہ فرض ہے۔ تو اگر کسی بندے نے وضو کر لیا اور نیت کے بغیر وضو کر لیا، اس نے کہ نیت نہیں کی اور وضو اس نے کر لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں: مکمل چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جب اس نے یہ 4 فرائض ادا کر لیے تو وضو تو اس کا ہو جائے گا، یعنی کرنا اسی طرح سنت کے مطابق ہے شروع سے لے کر آخر تک، لیکن فرائض بتا رہا ہوں کہ مین چیزیں اس میں وضو کے اندر یہ 4 ہیں جو فرض ہیں۔ نیت اس میں فرض نہیں ہے، تو نیت اگر اس بندے نے نہیں کی تو اس کو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کرنا چاہے نیت تو کرے، کرنا چاہے نہیں بلکہ کرنی چاہیے تاکہ اس کو ثواب ملے، تو وضو کی نیت بھی کریں تاکہ اس پر ثواب بھی ملے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اور نیت آپ اگر کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے عبادات پر قادر ہونے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، تو اس طرح اپنے الفاظ میں جو نیت دہرانا چاہے دہرا سکتے ہیں، ورنہ دل میں جو ارادہ موجود ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، عبادت پر قادر ہونے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، عبادت پر قادر ہونے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، تو یہ نیت جو دل میں جو ارادہ موجود ہے یہی آپ کی نیت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح نماز کی نیت کو آپ لے لیں، نماز میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اصل نماز کے اندر نیت شرط ہے کہ اگر جیسے میں نے وضو میں اور غسل میں بتا دیا کہ اگر کسی کے دل میں ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، تب بھی غسل ہو جائے گا، تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اندر نیت کرنا یہ شرط ہے کہ اگر کسی بندے کی نیت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اس کی نیت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں نیت کرنا یہ شرط ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بندے نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو سنتوں کا ارادہ اس کے دل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ بات اس میں ہے کہ زبان سے دہرانا لازمی نہیں ہے، لیکن دل میں ارادہ موجود ہونا، نماز پڑھنے کے لیے دل میں ارادہ موجود ہونا، دل میں نیت موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دہرانا چاہیں تو اپنے الفاظ میں دہرا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی لیکن اس کے دل میں کوئی ارادہ موجود ہی نہیں،
نیت ہی نہیں ہے اس کی تو اب اس کی وہ سنتیں نہیں ہوئی۔ اسی طرح کوئی اور نماز پڑھتا ہے بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے دل میں ارادہ موجود ہے، زبان سے اگرچہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے لگا ہے تو اب دل میں ارادہ موجود ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ فجر کے 2 فرض پڑھنے لگا ہے، دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں فجر کے 2 فرض پڑھنے لگا ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی بولے بغیر ہی اس نے دل میں صرف ارادہ کیا ہے، تب بھی اس کی نیت ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دہرانا چاہیں اپنے الفاظ میں تو نیت دہرا سکتے ہیں۔ 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، آپ اپنی زبان میں اپنے اور الفاظ میں اگر دہرانا چاہیں نیت تو بھی دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہی الفاظ دہرانے، اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ میں آپ نیت دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتا دیا اصل نیت آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کرنا، زبان سے الفاظ دہرانا یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر آپ دہرانا چاہیں تو آپ دہرا لیں۔ اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، وطر، اور ان کے اندر بھی پھر سنتوں کی، فرضوں کی، نفلوں کی، اس طرح وطروں کی، تو اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنی ہے، تو امام کے پیچھے جو نماز آپ نے پڑھنی ہے، ایک تو آپ نے اس نماز کی نیت کرنی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگیں، دوسری آپ کی یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھنے لگیں۔ تو نماز میں نیت کرنا شرط ہے، اگر کسی بندے نے نیت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح باقی بھی جتنے نیک اعمال ہیں تو ان کا مدار بھی اچھی نیت پر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں نیت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نیت کیے بغیر ہی اگر ایسا کوئی کام کر دیتے تو نیت کیے بغیر اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے، آپ کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، ایم ہی آپ نے کر دیا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو ارادہ دل میں ہونا چاہیے، اچھا ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ نیت اسی کو ارادے کو ہی بولتے ہیں، یعنی دل میں جو ارادہ موجود ہے اسی کا نام نیت ہے اصل میں۔ ہم یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ اتنے رکعت نماز اور منہ طرف کعبہ شریف پیچھے سے امام کے اس طرح یہ والے الفاظ بولنا لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اصل میں آپ کے دل کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ تیمم کو لے لیں، جیسے آپ تیمم کے اندر نیت کرنا ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پر جو مٹی سے پاکی حاصل کرتا ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ پانی پر قادر نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے نہیں، تو اس میں پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا اس کا فرض یہ ہے کہ وہ نیت کرے گا، پھر ہاتھ زمین پہ مارے گا اور مکمل چہرے کا مسح کرے گا، پھر اسی طرح ہاتھ زمین پہ مار کے دونوں بازوؤں کا مسح کرے گا۔ تو اس میں 3 فرض ہیں۔ دوسرا ایک فرض تو یہ ہے کہ مکمل بازوؤں کا مسح کرنا ہے، ایک فرض یہ ہے کہ مکمل چہرے کا مسح کرنا ہے، اور اس میں ایک پورا فرض یہ ہے کہ نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے لگا ہوں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں، تو یہ اس میں نیت ضروری ہے۔ اسی طرح نماز میں جیسے میں نے بتا دیا نیت شرط ہے، لیکن باقی غسل کا میں نے بتا دیا، وضو کا میں نے بتا دیا، اس کے اندر کسی کی نیت اگر نہیں بھی ہے تب بھی وہ اگر کر لیتا ہے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ویسے ہی نہانے کے لیے گیا، اس کا کوئی غسل کا ارادہ نہیں ہے، کوئی پاکی حاصل کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے، بس وہ گیا ہے لیکن اس نے کولی کر لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا اور پورے بدن پہ پانی بہا لیا ہے، بس نہایا ہے لیکن اس میں کولی اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا تھا، تو اس کا غسل ہو جائے گا، بس اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایسے نہایا وہ، اگرچہ اس کا ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی، سارا کچھ تھا، اور نہایا ایسے کہ اس نے کولی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، یا کسی تالاب یا کسی سوئمنگ پول میں اگر اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے نہاتا رہا وہاں پہ، لیکن اس نے کولی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق، نیت سے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا دینی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، یا جس ٹاپک پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو، جس موضوع پر، جس بارے میں آپ کو ویڈیو چاہیے ہو کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بننی چاہیے تفصیل کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی اگر ایسا ہوا کہ اس کا تفصیلی جواب بنتا ہوا یا پھر مختصر بھی ہوا اگرچہ، تو اس پر انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور نمازوں کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تمام نمازوں کے بارے میں پریکٹیکل طریقہ، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، تمام نمازوں کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سنتیں، فرائض، واجب نماز جیسے وطر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز، نفلی نمازیں، سب نمازوں کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو علیحدہ علیحدہ بنا کے اس چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ آپ جا کر اسی چینل پر وہ تمام کی تمام ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ میں سے اگر کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو، یا کلاس لے کر مسائل باقاعدہ سیکھنا چاہتا ہو، تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اور ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں،
چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔